الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الحمدللہ یہ جو پیاری مسجد آپ سب دیکھنے والے ناظرین اور دوستوں کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام مسجد گمامہ ہے اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام پر عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے اس مقام پر، اور اس مقام پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی سے اس مقام پر تشریف لاتے اور جنازہ وغیرہ اسی مقام پر پڑھاتے۔ اس مسجد کا نام مسجد غمامہ اس لیے بھی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ پاک میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کا مسئلہ بن چکا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیونکہ اپنی زندگی کی ضروریات دینی طور پر اور دنیاوی طور پر اپنے معاملات ہر قسم کی رہنمائی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل مدینہ جمع ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دعا فرمائیں کہ بارش کا کچھ سلسلہ ہو جائے، کہ قحط کی وجہ سے جانور، فصلیں، ہر ایک چیز بہت آزمائش میں ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس مقام پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور اس مقام پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کی شدت بے شمار تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بادل سایہ کرتے ہوئے نمودار ہو گیا۔ اس مسجد کو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں جو خلفاء آتے رہے وقتاً وقتاً اس مسجد کی تعمیر کرتے رہے۔ ابھی یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی
کی جو سلطنت عثمانیہ تھی ترکی کا، جب حکومت تھا اس وقت کی غالباً یہ مسجد کی تعمیر ہے۔ بعد میں وقتاً فوقتاً اس میں کنسٹرکشن کا کام ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زائرین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، حجاج کرام آتے ہیں تو ان مقامات کی زیارت لازم کرتے ہیں۔ یہ بالکل مسجد نبوی کے قریب میں ہی ہے۔ مسجد بلال کی طرف سے مسجد نبوی کی طرف جائیں تو یہ مسجد کے صحن کے باہر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے والوں کو اس مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور جلد از جلد مدینہ شریف کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔